صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مچھلی کا کانٹا وغیرہ جیسے حلق وغیرہ میں پھنس جائے تو اس کا ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ لیمو جو ہوتا ہے لیمن، اس کو نچوڑا جائے حلق میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو رس ہوتا ہے اس میں تیزی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اللہ کرے گا کہ بہا کے لے جائے گا۔ تو یہ بھی اس کا ایک آسان علاج ہے، جو یہ چیز عام طور سے گھروں میں ہوتی بھی ہے، لیمو یعنی کہ یہ ہوتا ہے گھروں میں، تو مل بھی جائے گا رات برات۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ مزید ڈکاروں کے حوالے سے فرمایا تو اس میں یہ کہ بہت بڑا تعلق معدے سے ہے، کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کیا کھانے سے ایسا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت ہوتی ہے تو اس سے بھی بد ہضمی ہوتی ہے، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کے سو جائیں یا پھر بہت زیادہ مرغن غذائیں، وہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر غور کر لیں کہ کیا آپ کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ بہرحال اگر عام طور سے ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک علاج آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ 2 عدد آلو بخارے لے لیں، خشک آلو بخارے جو ہوتے ہیں وہ 2 عدد آلو بخارے لے لیں، اور 1 چمچ سونف، اور پھر ساتھ آپ نے لینی ہے 2 چھوٹی الائچی۔ 2 آلو بخارے، 2 چھوٹی الائچی، 1 چمچ سونف کا، اس کو آدھے گلاس پانی کے اندر آپ پکائیں، اور جب یہ اس میں سے آدھا یعنی کہ پک کے آدھا رہ جائے تو اس کو اتار کے اس کو چھان کے پی لیا جائے۔ تو یہ دن میں 2 مرتبہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جن لوگوں کو بار بار ڈکاریں آتی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمونیے کے حوالے سے پوچھا تھا، تو نمونیے کے کئی ایک علاج ہیں۔ ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ گھر کے اندر ہی اس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ادرک کا پانی۔ ادرک کو تھوڑا کوٹ لیں، اور ادرک وہ لیں کہ جو دیسی ہو۔ ادرک یعنی کہ آج کل آتی ہے ہمارے یہاں بھی باب المدینہ میں، تو وہ تیزاب کے پانی سے دھلی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو وہ موٹی موٹی ہوتی ہے، تو وہ نہیں لینی ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ اگر مارکیٹ میں ڈھونڈیں گے آپ کو بغیر دھلی ہوئی ادرک بھی مل جائے گی، تو وہ آپ نے بطور دوا وہ استعمال کرنی ہے۔ تو ایک چیز اگر پہلے ہی وہ مناسب نہیں ہے تو وہ دوا میں کیا فائدہ کرے گی۔ تو ادرک کا پانی آپ نے لینا ہے 1 چمچ۔ پھر دوسری چیز آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے جائفل۔ جائفل کو لے لیں، اس کی گری نکال کر وہ 3 گرام آپ نے لینی ہے۔ 3 گرام جائفل لے کر اس کو پیس لیں، اور پھر وہ بھی آپ رکھ لیں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے کالی مرچیں۔ کالی مرچیں یہ بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں، یہ 6 گرام آپ لے لیں۔ یہ سب چیزوں کو یعنی 6 گرام کالی مرچیں اس کو بھی پیس لیں، جائفل 3 گرام اس کو بھی پیس لیں، اور ادرک کا پانی 1 چمچ لے لیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 60 گرام شہد لے لیں، ہنی لے لیں، اس کے اندر اس کو شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اور پھر یہ بچوں کی عمر کے اعتبار سے، جیسے اگر 3 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو 1/4 چمچ دے دیں اس کو، 3 سال سے بڑا ہے تو اس کو آدھی چمچ دے دی جائے، ٹی اسپون جو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بڑے ہیں تو بچے ان کو 1 چھوٹی چمچ دے دی جائے دن میں 2-3 بار، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے مزید علاج اس کے اور بھی ہوتے ہیں۔ اگر شہد کا استعمال بچوں کو سردیوں وغیرہ میں جیسے کروایا جائے، شہد 1 پاؤ لے کر اس میں 2 گرام زعفران پیس کے رکھ لی جائے، وہ اس میں ڈال لیں، اور تقریباً 6 گرام اس میں جائفل ڈال کر رکھ لی جائے، اور یہ پیس کر مکس کر کے تو یہ بچوں کو دیتے رہیں تو انشاءاللہ سردیوں کا موسم جو اچھا گزر جائے گا۔ مزید پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے جو انہوں نے فرمایا تو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اس میں مستگی ایک نام سے ایک باریک باریک دانے ہوتے ہیں پیلے پیلے سے کلر کے، تو یہ پنساریوں کی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ معجون کندر کے نام سے ایک بہت ہی مشہور معجون ہے، آپ وہ لے لیں، وہ اس میں فائدہ کرتا ہے، تو وہ بھی ہے۔ ورنہ پھر آپ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں خود بنانا چاہتے ہیں تو مستگی رومی کے نام سے ایک مستگی آتی ہے، اصلی والی آپ نے لینی ہے مستگی رومی، یہ 1 گرام 1 تولہ لینی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے اسے کہا جاتا ہے کندر، یہ آپ نے لینی ہے، یہ بھی 1 تولہ آپ نے لینی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے رال سفید۔ رال سفید یہ پتھر کی طرح ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، یہ لینی ہے آپ نے 2 تولہ تقریباً 24 گرام کے آس پاس، تو وہ 1 تولہ، یہ 2 تولہ۔ اب یہ تینوں چیزوں کو کرنا کیا ہے، ان کو باریک پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ نے 1 پاؤ شہد لے کر اس کے اندر شامل کر لیں، اور صبح و شام استعمال کروائیں۔ تو یہ مثانے کی کمزوری کے اعتبار سے ایک اچھا علاج ہے۔ جو بچے بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں
یا بار بار جو بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں یا 25 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر پیشاب کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مثانے کی کمزوری کا معاملہ زیادہ تر ہوتا ہے. تو یہ آپ استعمال کروائیں. صبح شام بچوں کو آدھی آدھی چمچ دے دیں، بڑے ایک ایک چمچ لے سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مثانے کی کمزوری دور ہوگی اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مزید سر پر دانے ہیں یہ فرمایا تھا، تو اس کے لیے پرہیز بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ نے پرہیز کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ انڈا، مچھلی، بڑے کا گوشت، یہ دانے اور چہروں پہ داغ دھبے جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے، کیلیں، مہاسے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایکنی، تو اس کے لیے یہ کم از کم یہ 3 چیزوں کا تو پرہیز ضرور کیا جائے. قبض نہ ہونے دیں، اس کا بھی خیال کریں. پانی جو ہے وہ جتنا پینا چاہیے کم از کم اتنا ضرور پئیں. پھر اس کے لیے کوئی بھی اگر بنا بنایا آپ خون صاف کرنے والا کوئی حکیمی آپ بنا بنایا سیرپ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں، تو وہ صبح شام استعمال کریں. شربت عناب آتا ہے بنا بنایا، وہ آپ لے لیں تو وہ انشاءاللہ اس میں فائدہ کرے گا. آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 50 گرام عناب لے لیں. یہ گول گول بیر کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. 50 گرام عناب لے لیں. 50 گرام آپ نے اندر لینا ہے گل منڈی لے لیں 50 گرام. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلے نیلوفر کے یہ پھول ہوتے ہیں. تو تینوں چیزیں 50 گرام لے کر ان کو پہلے دھو لیں، مٹی وغیرہ نکل جائے. پھر اس کو آپ نے 2 لیٹر پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں. جب 1 لیٹر پک کر رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیں، اس کو چھان لیں. اور چھاننے کے بعد اس میں تقریباً 3 پاؤ کے آس پاس 750 گرام، تقریباً کم و بیش 700 گرام آپ اس کے اندر چینی شامل کر لیں. یعنی اس کو چھاننے کے بعد پھر اس کو دوبارہ چولہے پہ رکھ کے اس کے اندر یہ چینی ڈال لیں اور یہ پانی کو تھوڑا سا پکائیں. جب یہ شیرہ سا بن جائے گا، بہتر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ شربت کی شکل اختیار کر جائے گا. پھر اس کو کسی خشک برتن کے اندر آپ رکھ لیں اور صبح شام 3 چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے دانے وغیرہ کے اعتبار سے یہ مفید ہے. اسی طرح سے مزید جو چہرے پر کیل مہاسے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی غذا پر توجہ دیں. خون کی کمی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبض نہ ہونے دیں. آپ کچھ مربے لے لیں، جیسے سیب کا مربع ہے، گاجر کا مربع ہے، بہی کا مربع ہے، آملے کا مربع ہے. یہ چاروں مثالیں آپ لے لیں. ہڑ کا مربع ہے. یہ سب چیزیں لے کر اس کو گھر کے اندر یا تو سب چیزیں مکس کر کے رکھ لیں اور صبح شام ایک بڑا چمچ استعمال کرتے رہیں. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جگر کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور معدے کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا. جب یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اچھا کام کریں گی تو آپ کے لیے فائدہ حاصل ہوگا. ایسا اچھا یہ بتائیں، یہ مربے مکس کر کے رکھے جائیں، یہ کوٹے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، گرینڈ کیے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے مکس جیسے آپ نے فرمایا کرنے کے لیے؟ مکس کے اعتبار سے یہ دو انداز سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ویسے ہی رکھ لیں، سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں. اور اگر آپ اس کو آسانی سے آتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جیسے بندہ ایک چمچہ کھائے اور نکل جائے جہاں بھی جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، اور اچانک یاد آئے، جیسے یہی ہوتا ہے ہمارا کہ دوائیں کھانے کا ٹائم بھی کم ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہڑ کو چھیلنا پڑے گا، اس کی گٹھلی نکال کے پھینک دیں. اور پھر دوسرا اس کے اندر جیسے جو سیب ہے وہ بھی آپ اس کے بیج وغیرہ نکال لیں، اس کو باریک باریک کاٹ لیں. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جیسے میں نے کہا گاجر ہے تو وہ بھی آپ باریک باریک کاٹ لیں، چھوٹے چھوٹے قطلے بنا کے رکھ لیں. بہی کا مربع ہے وہ چھوٹے چھوٹے قطلے بنا لیں. تو آملے کا ہے اس کی بھی گٹھلیاں نکال کے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ کے رکھ لیں. تو یہ اتنا ہی کافی ہے. یا اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے تو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، مگر گرائنڈ جو ہے اس طرح سے عام طور سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ خشک ہوگا، جم جائے گا. تو پھر اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ارک لے لیں، جیسے ارک چہار وغیرہ ہوتا ہے وہ ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. چو ارکا بھی کہتے ہیں پنجاب میں. وہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں، لیکوڈ سا بن جائے گا. ویسے آپ کو پسند ہے اس طرح کر لیں، ورنہ باریک باریک اس کو کاٹ کے جیسے فروٹ کی طرح رکھ لیں. جیسے کوٹ بھی سکتے ہیں فروٹ کی طرح، جیسے فروٹ چاٹ ہوتی ہے اس طرح بنا کر اس کو رکھ لیں فریج وغیرہ میں اور صبح شام استعمال اس کو کر لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا، ویسے تو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ فریش تازے فروٹ موسم کے اعتبار سے استعمال کرے، تو یہ سب سے بہترین کام ہے. تو اس کا دیکھ لیں. اور موسمبی ہے، مالٹا ہے، لیمو ہے، گاجر ہے، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ
جن کا آنکھوں کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ نظر کمزور ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے گاجریں ہیں، تو یہ گاجر کا موسم آج کل ہمارے ہاں جیسے شروع ہے، تو یہ گاجر کا رس پئیں، گاجر ویسے ہی کھائیں تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. سونف آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس طرح سے مزید یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ایک علاج یہ بھی ہے بہت اچھا سا کہ آپ سونف لے لیں 1 کلو سونف لے لیں، کسی مرتبان میں یعنی کسی برتن میں اس کو ڈال لیں، اور اس کے اندر پھر کریں یہ کہ جیسے گاجروں کا جوس نکالیں اور پھر اس کے اندر نکال کے جیسے آدھا کلو گاجر جوس نکالا آپ نے، اس میں ڈال دیا. اب وہ خشک ہو جائے، سونف خشک ہو گئی، پڑے اس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ اس میں جیسے وہ کچھ لگ جائے، خرابی ہو جائے. تو اس انداز پہ رکھیں کہ وہ اس کے اندر خشک ہو جائے. تو پھر جب وہ خشک ہو جائے پھر اس میں اسی طرح سے ایک پاؤ آپ وہ ڈالتے رہیں اس کے اندر. 2-3 مرتبہ ایسے کریں. اس کا گاجر کا رس 2 سے 3 بار اس میں ڈالیں. تو اب پھر اس کے بعد اس سونف کو جب وہ تیسری بار بھی خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں. عام طور سے جیسے صبح شام 1 چمچ وہ کھاتے رہیں تو اس کے اندر گاجر کا اثر بھی آ جائے گا بہترین، کیونکہ گاجر کا موسم چلا جاتا ہے. یہ گاجر اس طرح سے محفوظ ہو جائے گی اس میں، اور پھر اس کو آپ کھاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ایک بن جائے گی. مرتبان آپ صاحب تو مرتبان مطلب گھروں میں دیکھنے کو کہیں ملے نہیں مجھے. مرتبان مجھے یاد ہے وہ، مطلب آپ کو بھی یاد ہوگا. جی بالکل. ہمارے بچپن میں اچار بنتا تھا مرتبان. جی بالکل اچار بنتا تھا. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے جامی بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر پر مرتبان ہے. گھر پہ تو ہمارے بھی ہوگا لیکن عام طور پر یہ ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ کہ کوئی برتن ہو اور سیف سا برتن ہو، اس میں جو ہے نا وہ آپ یہ کر سکتے ہیں. نظر کے اعتبار سے اچھا میں ایک اور بھی عرض کر دوں، آپ آسان مطلب اس کو بنا لینا جی، کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے خلیل بھائی، بڑے جو ہے نا وہ ڈبے آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، مختلف سائز کے آتے ہیں، تو وہ ایئر ٹائٹ ڈبے ہوتے ہیں. جار نہیں ڈبے. اچھا ڈبہ. ہاں جی، جیسے جو اوون میں بھی آپ اس کو چیز اس میں گرم کر سکتے ہیں، اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. ہے نہیں ورنہ میں وہ دکھاتا اس طرح کے ایک ڈبے، مطلب پلاسٹک کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کے گھر پر ہیں. تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایئر ٹائٹ ڈبہ ہوتا ہے، اس کو جب بند کرتے ہیں وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے. وہ اصل میں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں جو وہ اگر اس طرح ڈالیں گے تو پھر اس کے اندر خرابی نہ ہو جائے. یعنی اس کو ہوا لگواتے رہیں، اس کو مطلب تھوڑا یا کھلے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو کھلے برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر خشک کرنا ہے. اچھا وہ جو رس آپ ڈال لیں اس کے اندر خشک ہو جائے. یعنی کہ ایک انداز ہے. اگر آپ اتنا نہیں کریں، آپ ویسے ہی گاجریں وغیرہ کھاتے رہیں اور سونف کھاتے رہیں تو یہ اچھا علاج ہے. یہ جیسے بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ کچھ وہ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے نا بتایا جائے ایکٹیویٹی. ہاں جی ہو جاتی ہے. نہیں صحیح، اچھی بات. آخر میں وہ عرض کر دوں، نظر کے اعتبار سے پوچھا تھا تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. بادام، اخروٹ، کوکونٹ کا پاؤڈر اور مصری، ان چاروں چیزوں کو 100 گرام لے کر ان کو مکس کر لیا جائے. کوکونٹ پاؤڈر تو پسا ہوا ہوگا، باقی چیزیں پیس لیں تو یہ نظر وغیرہ کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اعصاب پٹھوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے. اور نزلے زکام کے لیے ایک علاج عرض کرتا چلوں آخر میں کہ آج کل سردی کا موسم ہے، تو اگر کسی کو نزلہ زکام وغیرہ ہو تو کوئی گھریلو علاج کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دیسی مرغی کا چوزا لے لیں. تو چوزا لے لیں، اس کو جیسے اس کا گوشت لے لیں چوزے کا، اور پھر اس کو جو ہے تقریباً جیسے 1 لیٹر پانی ہے اس میں پکا لیں. 1 لیٹر پانی کے اندر اس کو پکا لیں، اس کے گوشت کو اچھی طرح اس کی یخنی وغیرہ بن جائے. تو جب 3 حصے پانی جل جائے، 1 حصہ رہ جائے، نمک وغیرہ اس میں پہلے سے ڈال لیں اور پھر اس کو جو ہے پیا جائے. بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، بڑے بھی اس کو پی سکتے ہیں. جب یہ پیا جائے تو اس کے بعد جو ہے پانی وغیرہ 1-1.5 گھنٹہ نہ پیا جائے اور ٹھنڈی ہوا وغیرہ میں بھی نہ جایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نزلے زکام کا یہ بہترین علاج ہے کہ دیسی مرغی کا چوزا لے کر چھوٹا سا اس کا گوشت وغیرہ بنا کے پھر 1 لیٹر پانی میں اس کو پکائیں، 1/4 پانی رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ نزلے زکام کے لیے بہت اچھا علاج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.